السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمستہ ای لرننگ میں آپ جملہ ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایمان بالکتب کے بارے میں انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ امید ہے کہ اس سے پہلے جو ویڈیو ہوئی آپ تمام مکمل دیکھے ہوں گے، جس میں ہم نے توحید، رسالت اور فرشتوں کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتابیں دو قسم ہیں، جو ایک بڑی کتابیں اور ایک چھوٹی کتابیں۔ ایک بڑی کتابوں سے مراد وہ آسمانی کتابیں ہیں جو مخصوص پیغمبروں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور جو چھوٹی کتابیں جس کو ہم صحیفے کہتے ہیں۔ بڑی کتابیں آسمانی کتابیں جو مشہور ہیں وہ 4 ہیں، اور صحیفے کم و بیش 100 سے زیادہ صحیفے ہیں۔ وہ جو 4 مشہور کتابیں ہیں، ایک توریت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل کی گئی تھی، اور دوسری زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر سریانی زبان میں نازل کی گئی تھی۔ تیسری کتاب انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل کی گئی تھی، اور قرآن مجید جو اللہ تبارک تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان 4 کتابوں کے علاوہ بے شمار صحیفے ہیں، جن میں 100 صحیفوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، جن میں کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیے گئے، کچھ حضرت شیس علیہ السلام پر، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں پر نازل کیے گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید ہے، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئی تھیں ان کی حفاظت کے ذمے اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں لی تھی، جس کی وجہ سے وہ کتاب ان پیغمبروں کے امت نے اس میں رد و بدل تحریف کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو بدل دیے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے ذمے خود لیا، اور قیامت تک اس کا محافظ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل اور تحریف قیامت تک نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ایک نقطہ، ایک حرف کا بھی اس میں کوئی چینج اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر، ایک ایک زبر اور شوشے پر بغیر کمی بیشی کے قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ اس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کے مثل بھی کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس نے پہلی جتنی کتابیں ہیں اور شریعتیں ہیں، اس کے بہت سے احکام کو قرآن مجید نے منسوخ کر دیے۔ سب کتابیں اپنے اپنے وقت میں ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن مجید 2 فضیلتیں حاصل ہیں۔ اول یہ کہ ایک ہی دفعہ میں ماہ رمضان المبارک کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوئی، پھر وہاں سے 30 برس تک ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک قلب اطہر پر نازل ہوئے۔ اس کے احکام سب معتدل ہیں، قیامت تک ہر قوم کے لیے مناسب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک متواتراً اس کے تمام احکام اور تمام چیزیں ہم تک منتقل ہو کر آئی، اور قرآن مجید کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پچھلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے سینوں میں محفوظ تھی، لیکن قرآن مجید مسلمانوں کے بچے کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، اور بالخصوص قرآن کے ہر حرف اور ہر احکام پر عمل کرنے اور ایمان لانے مضبوطی کے ساتھ ہم ایمان لائیں، یہ ہمارا ایمان کا بڑا حصہ ہے، اور بالخصوص رمضان المبارک میں قرآن سے ہمارے رشتے کو ہم زیادہ سے زیادہ مضبوط اور استوار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں قرآن سمجھ کر تلاوت کرنے اور قرآن پر مکمل طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔